بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چھٹا باب، علم کی آفات نیز علماء آخرت اور علماء سوء کی علامات۔ علم اور علماء کے فضائل کے بارے میں ہم نے احادیث نقل کی ہیں اور برے علماء کے بارے میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں تمام مخلوق سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اس لیے ان علامات کو جاننا بہت اہم جن کے ذریعے آخرت اور دنیا کے علماء کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ علماء دنیا سے ہمارے مراد علماء سوء ہیں، جن کا مقصود علم سے دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے ہاں جاہو مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ، کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہوتا ہے، یہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، آخری زمانے میں جاہل عبادات گزار اور فاسق علماء ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو، نہ سمجھ لوگوں سے جھگڑا کرو اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے اس علم کو چھپایا جو اس کے پاس ہے اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا، ترجمہ، مجھے تم پر دجال کی نسبت دوسری بات کا زیادہ خوف ہے۔ عرض کیا گیا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، گمراہ کن آئمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے، ترجمہ، جس شخص کا علم زیادہ ہو اور ہدایت زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کب تک تم آخر شب میں چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کرتے رہو گے اور خود حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ یہ اور اس کے علاوہ احادیث علم کے بہت بڑے خطرے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ عالم یا تو ہمیشہ کی ہلاکت میں چلا جاتا ہے یا ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اور اگر علم میں غور کرنے سے سعادت نہیں پائے گا تو سلامتی سے بھی محروم رہے گا۔ صحابہ کرام اور اسلاف کے اقوال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف علم والے منافق کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کوئی منافق علم والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، زبان کا عالم ہوگا جبکہ دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل ہوگا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے علماء سے علم اور حکماء کی ظرافت کو جمع کر لیا اور عمل میں بے وقوفوں کی طرح ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ انہوں نے فرمایا، علم کو ضائع کرنے کے لیے اسے چھوڑنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو اس شخص کو ندامت ہوتی ہے جو ایسے شخص سے نیکی کرتا ہے جو شکریہ ادا نہیں کرتا، اور موت کے وقت کوتاہی کرنے والے عالم کو ندامت ہوگی۔ حضرت خلیل بن احمد نے فرمایا، مرد چار قسم کے ہوتے ہیں۔ جو آدمی جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے تو یہ عالم ہے، اس کی پیروی کرو۔ وہ جو علم رکھتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاس علم ہے، یہ سویا ہوا ہے، اس کو جگاؤ۔ وہ شخص جو نہیں جانتا اور اس کا خیال بھی یہی ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ ہدایت کا طالب ہے، اس کی رہنمائی کرو۔ وہ آدمی جو نہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا تو یہ شخص جاہل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کی بات قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تک آدمی علم کی طلب میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے تین آدمیوں پر ترس آتا ہے، کسی قوم کا معزز شخص ذلیل ہو جائے، قوم کا مالدار شخص محتاج ہو جائے، اور وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کی سزا دل کا طلب کرنا ہے۔ انہوں نے یوں پڑھا،
مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہدایت دیکھ کر گمراہی لیتا ہے، اور جو آدمی دین کے بدلے دنیا حاصل کرتا ہے اس پر تو زیادہ تعجب ہے، اور ان دونوں سے بھی بڑھ کر اس پر تعجب ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرتا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عالم کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے عذاب کی سختی کے باعث جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہوں گے۔ اس سے مراد بد اعمال عالم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی تو وہ اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد چکر لگائیں گے اور پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، اور برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود اس کا مرتکب ہوتا تھا۔ عالم کے گناہ پر اس کا عذاب اس لیے دو گنا ہے کہ اس نے علم کے باوجود گناہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جاننے کے بعد انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہودیوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ برا قرار دیا، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، لیکن انہوں نے معرفت حاصل ہونے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ترجمہ، وہ یہودی ان کو حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو کسی شک و شبے کے بغیر پہچانتے ہیں۔ اور ارشاد خداوندی ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ترجمہ، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورہ کے واقعے میں فرمایا، ترجمہ، اور ان پر اس شخص کا واقعہ پڑھیں جسے ہم نے آیات دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پس شیطان اس کے پیچھے پڑا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پس اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تم ان پر حملہ کرو تو زبان نکالتا ہے، اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالتا ہے۔ تو بدکار عالم کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ بدکار عالم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دیا گیا تو وہ شہوات میں پڑ گیا، چنانچہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، یعنی اسے حکمت ملے یا نہ وہ خواہشات کی طرف ہامتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، برے علماء کی مثال اس چٹان جیسی ہے، نہر کے کنارے پر رکھ دی جائے نہ تو وہ خود پانی پیتی ہے اور نہ ہی پانی کو کھیتی تک جانے دیتی ہے، نیز برے علماء کی مثال باغ کے پختہ نالے کی طرح ہے جس کے باہر چونا ہے اور اندر بدبو ہے، اور قبروں کی مثل ہے جن کا ظاہر پکا ہے اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ تو یہ احادیث اور آثار اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہے، قیامت کے دن اس کا حال جاہل سے زیادہ برا ہوگا اور اسے عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور جو لوگ کامیاب اور مقرب ہوں گے وہ علماء آخرت ہیں۔ علماء آخرت کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ دنیا کو طلب نہ کرے، کیونکہ عالم کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقارت، ہلکا پن، گدلا پن اور ناپائیداری، نیز آخرت کی عظمت اور دوام، اس کی نعمتوں کی صفائی اور اس کی سلطنت کی بڑائی کا شعور رکھتا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دونوں دو سوکنوں کی طرح ہیں، جب ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہوگی، یا ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں، جب ایک بھاری ہوگا تو دوسرا ضرور ہلکا ہوگا، اور دو پیالوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک بھرے گا تو دوسرا فارغ ہوگا، ایک کو جتنا بھرو گے حتیٰ کہ اسے مکمل بھر دو تو دوسرا فارغ ہو جائے گا۔ جو شخص دنیا کی حقارت، گدلا پن اور اس کی لذتوں کی تکالیف کے ساتھ ملے ہونے کی پہچان نہیں رکھتا اور نہیں جانتا کہ جو دنیاوی لذت کسی خلش کے بغیر ہوتی ہو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس شخص کی عقل خراب ہے، کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ اس بات کی خبر دیتا ہے۔ تو جو آدمی عقل مند نہ ہو وہ علماء میں سے کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آدمی امر آخرت کی عظمت اور اس کے دوام کو نہیں جانتا وہ کافر ہے، اس کا ایمان سلب ہو گیا، تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ علماء میں سے کیسے ہوگا۔ اور جو شخص نہیں جانتا کہ دنیا آخرت کی ضد ہے اور ان دونوں کو جمع کرنا ایک بے فائدہ لالچ ہے، وہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں سے جاہل ہے، بلکہ قرآن پاک کے اول سے آخر تک کا منکر ہے، تو وہ کس طرح علماء کی جماعت میں
شمار ہوگا، اور جو آدمی ان سب باتوں کو جانتا ہو پھر بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے تو اس کی شہوت نے اسے تباہ کر دیا اور اس پر بدبختی غالب آ گئی، تو اس درجے کا آدمی علماء کے گروہ میں کیسے شمار کیا جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے، میں اسے کم از کم یہ سزا دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام، مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کرنا جسے دنیا نے نشے میں ڈال دیا، وہ تجھے میری محبت کے راستے سے روک دے گا، اور یہ لوگ میرے بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام، جب کسی کو میرا طالب دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ۔ اے داؤد علیہ السلام، جو آدمی کسی بھاگے ہوئے کو میری طرف لے آتا ہے میں اسے باخبر لکھ دیتا ہوں، اور جس کو میں باخبر لکھ دوں اسے کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، علماء کی سزا دل کی موت ہے، اور دل کی موت اخروی عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، جب علم و حکمت کے ذریعے دنیا طلب کی جائے تو اس کی قدر و قیمت جاتی رہتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ عمرہ کے پاس آتا جاتا ہے تو وہ چور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے دین وہ تہمت زدہ ہے، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اسی چیز میں مصروف رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے بعض گزشتہ کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو میں اسے سب سے ہلکی سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے مناجات کی لذت نکال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا، تجھے علم دیا گیا ہے، پس گناہوں کے اندھیرے سے اپنے علم کے نور کو نہ بجھانا، اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جس دن اہل علم اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحم اللہ علماء دین سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، اے علماء کرام، تمہارے محلات کیسر رومی بادشاہ کے محلات اور تمہارے گھر کسرا ایرانی بادشاہ کے گھر کی طرح ہیں۔ تمہارے کپڑے محض ظاہری ہیں، موزے جالوت کے موزوں جیسے، سواریاں قارونی، برتن فرعونی، گناہ دور جاہلیت جیسے، اور تمہارے راستے شیطانی ہیں، تو شریعت محمدیہ کہاں ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، چرواہا بکری کو بھیڑیے سے بچاتا ہے، جب چرواہے ہی بھیڑیے بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے شاعر نے کہا، اے کرا کے گروہ، اے شہر کے نمک، جب نمک ہی خراب ہو جائے تو وہ کس کو ٹھیک کرے گا؟ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص جسے گناہوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس میں شک نہیں کہ جس شخص کے نزدیک دنیا کو آخرت پر ترجیح ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، اور یہ شخص پہلے آدمی کی نسبت بہت ہلکا ہے، اور یہ خیال نہ کرو کہ علماء آخرت کے ساتھ ملنے کے لیے ترک مال کافی ہے، بلکہ مال کی نسبت عہدے کا ضرر زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا، لفظ حدیثنا، ہم سے حدیث بیان کریں، دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب کسی آدمی سے لفظ حدیثنا سنو تو وہ کہتا ہے مجھے جگہ دو۔ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ نے کتابوں کے 10 سے زائد بستے اور ٹوکرے دفن کر دیے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اگر بیان حدیث کی خواہش ختم ہو گئی تو میں حدیث بیان کروں گا۔ انہوں نے اور دوسرے حضرات نے فرمایا، جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش پیدا ہو تو خاموش رہو، پھر جب یہ خواہش نہ رہے تو بیان کرو، یہ اس لیے کہ تعلیم و ارشاد کے منصب کی لذت دنیا کی ہر نعمت کی لذت سے بڑی ہے، لہذا جو آدمی خواہشات کی بات مانتا ہے وہ دنیا کے بیٹوں میں سے ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث بیان کرنے کا فتنہ اہل مال اور اولاد کے فتنے سے زیادہ سخت ہے، اور اس فتنے کا خوف کیسے نہ کیا جائے، حالانکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ ترجمہ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم تمام کا تمام دنیا ہے اور اس پر عمل آخرت ہے، اور اخلاص کے بغیر تمام عمل بیکار ہے۔ انہوں نے فرمایا، علماء کے علاوہ تمام لوگ مردہ ہیں، اور باعمل علماء کے علاوہ باقی تمام علماء نشے کی حالت میں ہیں، اور باعمل علماء تمام کے تمام دھوکے میں ہیں، سوائے ان کے جو مخلص ہیں، اور مخلصین خوفزدہ ہیں کہ نامعلوم ان کا خاتمہ کیسے ہو۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی حدیث طلب کرے تاکہ نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ وہ اونچی اونچی سندیں طلب کرتا ہے،
جہاں وہ حدیث تلاش کرتا ہے جس کی طلب آخرت کے لیے ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جس کا سفر آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیاوی راستے کی طرف متوجہ ہو، اور وہ شخص کس طرح علماء میں شمار ہو سکتا ہے جو صرف اس لیے علم کی تلاش میں رہتا ہو کہ اس کے ذریعے دوسروں کا امتحان لے، عمل کرنا مقصد نہیں۔ حضرت صالح بن کیسان بصری نے فرمایا میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بدکار عالم حدیث سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے سبب دنیا کا سامان پائے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم کے ذریعے دنیا کھاتے ہیں اور علماء آخرت خشوع اور زہد والے ہوتے ہیں۔ علماء دنیا کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی تاکہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں، تو انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے ذریعے بہت کم قیمت حاصل کی۔ اور علماء آخرت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اور اس کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا علماء کو انبیاء کرام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور قاضیوں کو بادشاہوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اور ہر وہ فقیہ ان قاضیوں کے مفہوم میں شامل ہے جو اپنے علم سے دنیا کا کسب کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجی جو لوگ غیر دین کے لیے فقہ اور غیر عمل کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بکری کی کھال پہنتے ہیں جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوا سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور میرا تمسخر اڑاتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں انہیں اس فتنے میں مبتلا کروں گا جس میں ایک بردبار آدمی بھی حیران رہ جائے گا۔ حضرت ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اس امت کے علماء دو قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے اسے لوگوں پر خرچ کیا، اس نے اس پر کوئی لالچ کی اور نہ اس کے بدلے کوئی قیمت لی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چارپائے اور کرامن کاتبین فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ عالم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معزز سردار کی صورت میں پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ رسل عظام کی رفاقت اختیار کرے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا لیکن اس نے بندگان خدا سے بخل کیا، اس پر طمع کیا اور قیمت وصول کی، یہ عالم قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور لوگوں کے سامنے ایک منادی اعلان کرے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا کیا لیکن اس نے اس کے بندوں سے بخل کیا، لالچ کی اور اس علم کے بدلے قیمت حاصل کی، چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اس نے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، مجھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، مجھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، حتیٰ کہ وہ بہت مالدار ہو گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے لیکن اس کا سراغ نہ ملا، حتیٰ کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس کے پاس خنزیر تھا اور اس کے گلے میں سیاہ رسی ڈالی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو فلاں کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، وہ یہی خنزیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اصلی شکل پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اگر آپ مجھے ان الفاظ و صفات کے ساتھ پکاریں جن کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے پکارا تو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں جواب نہیں دوں گا، لیکن جس سبب سے میں نے اس کی شکل مسخ کی ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتا تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔